فرسٹ آف آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپریٹنگ سسٹم کے جو کورس ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. ہمارا پہلا لیکچر ہے اور یہ کورس کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی سیکنڈ ایئر کا جو بک ہے اس کا پہلا ہی جو چیپٹر ہے آپریٹنگ سسٹم کے نام پر، تو اسی سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہے. اس میں بالکل ہم اسی بک کی ترتیب سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. اور یہ کورس ڈی اے ٹی میں بھی جو پڑھائے جاتے ہیں ڈی اے ٹی لیول کے آپریٹنگ سسٹم جو ہے تو اسی کے لیے بھی یہ ہیلپ فل ہے. تو ہم آج سے شروع کریں گے اور یہ لیکچر آپ کو ڈیلی بیسس اسی ہی چینل پہ یوٹیوب کے اس چینل پر ملیں گے. تو کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے بعد تو آپ کو پہنچے. صحیح ہے. تو ہمارے جو سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے بھی ہے اور ڈی ٹی کے لیے بھی ہے. تو سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے کلاس کا سی آر جو رانا متین ہے، تو بہت سارے میسیجز بھی اس نے گروپ میں کیے ہیں، لیکن آج سے ہم انشاءاللہ پراپر اسی طرح سے کلاس سٹارٹ کریں گے. تو شروع جو ہمارے ہے کلاس کا، تو جو بک کے ریلیٹڈ ہمارا پہلا چیپٹر ہے آپریٹنگ سسٹم. تو واٹ از آپریٹنگ سسٹم؟ تو آج ہم پڑھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سٹیجز میں فرسٹ ایئر کے کمپیوٹر سائنس کے کورس میں پڑھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے، تو آج بھی اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ٹائپس اور اس کا مکمل سٹرکچر پڑھیں گے. اوکے. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے ہم نے پہلے بھی اسے پڑھا ہے بک میں کہ آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس ایک سافٹ ویئرز ہے. اوکے. ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے اور سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ سافٹ ویئر ہمارے پاس مختلف قسم کے پروگرامنگز ہوتے ہیں. اور پروگرامنگ کیا ہوتے ہیں؟ پروگرامنگ میں مختلف قسم کے انسٹرکشنز ہوتے ہیں. اور انسٹرکشن کون لکھتے ہیں؟ وہ کمپیوٹر کے پروگرامرز لکھتے ہیں اور اسی کے ذریعے کمپیوٹرز رن ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس پروگرامنگز میں وہ پروگرامنگ کلیکشن آف پروگرام سیٹ آف پروگرام جو ہوتے ہیں ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کے جو سافٹ ویئر ہے اس کا مین 2 کیٹیگری ہے. ایک ہمارے پاس ہے سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرے ہمارے پاس ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. صحیح ہے. تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے، وہ آلریڈی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اس کی پہلے بھی. اور آج بھی ہم تھوڑا سا اس کا اوور ویو دیکھیں گے کہ سسٹم سافٹ ویئر ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہر ایک سسٹم کے لیے، ہر ایک قسم کے یوزر کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں، جس کے بغیر کمپیوٹر سسٹم کین ناٹ پرفارم ٹو ڈو اینی ٹاسک. کمپیوٹر سسٹم کسی قسم کے ٹاسک بھی پرفارم نہیں کر سکتے سسٹم سافٹ ویئر کے علاوہ. اور اس کے بعد جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے تو وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کین بی یوز ان اے پرٹیکولر ایریا آف فیلڈ ان اے پرٹیکولر ایریا فار اے پرٹیکولر ٹاسک، یعنی جنرل فار اسپیسیفک پرپسز. اگر سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر جو اسپیسیفک پرپسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو سسٹم سافٹ ویئر ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کے بغیر کمپیوٹر سسٹم کا چلنا امپاسبل ہوتا ہے. تو سسٹم سافٹ ویئرز آپریٹنگ سسٹم اس کا ایک ٹائپ ہے سسٹم سافٹ ویئر کا. اگر ہمارے پاس سسٹم میں ہمارے سسٹم جو ہے کمپیوٹر سسٹم، اس میں ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہم اگر اس میں نہیں ڈالتے، اس میں سسٹم سافٹ ویئر نہیں ہوتے، تو پھر ہمارے کمپیوٹر سسٹم کسی کے کام کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. اسی طرح سے سسٹم سافٹ ویئر میں سب سے جو مین ٹائپس ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے. تو واٹ از آپریٹنگ سسٹم؟ اینڈ آپریٹنگ سسٹم از اے پروگرامز. آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس ایک پروگرام ہے یا سیٹ آف پروگرام ہے جو سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس کو ہم اسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ این آپریٹنگ سسٹم از اے ٹائپ آف سسٹم سافٹ ویئر. آپریٹنگ سسٹم از اے ٹائپ آف سسٹم سافٹ ویئر ڈیٹ مینیج جو مینجمنٹ کرتا ہے ایک کنٹرولز اور کنٹرول کرتا ہے دا اوور آل کمپیوٹر سسٹم. تمام کے تمام کمپیوٹر سسٹم کو مینیج کرنا، کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرنا، کمپیوٹر سسٹم کو چلانا، کمپیوٹر سسٹم کی مانیٹرنگ کرنا، اس کی نگرانی کرنا، یہ تمام تر قسم کے جو رسپانسبلٹیز ہے یا ذمہ داریاں ہے وہ ساری آپریٹنگ سسٹم کے سافٹ ویئرز کی ہیں. اوکے. تو آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ایک کمپیوٹر کے لیے ایک سپروائزر ہوتا ہے. سپروائزر کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر نگرانی کمپیوٹر سسٹم کے ڈیوائسز کے، سافٹ ویئرز کے، یوزرز کے، اپلیکیشن سافٹ ویئر کے، ہر قسم کی جو کمپوننٹس کمپیوٹر سسٹم میں یوز ہوتے ہیں، وہ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہو یا ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہو، تو تمام کے تمام جو ڈیوائسز ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کے تھرو وہ مینیج ہوتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم اسے کنٹرول کرتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے وہ رن ہو جاتے ہیں. اوکے. تو اس کے بعد
آپریٹنگ سسٹم جو ہے اوورال کمپیوٹر کو جو کنٹرول کرتے ہیں، تو اوورال کمپیوٹر میں ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی آتے ہیں، اوکے، اسی طرح سے یوزرز بھی آتے ہیں جو کہ یوزر کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہارڈ ویئر ڈیوائسز بھی اس میں آتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اوورال کمپیوٹر جو ہے اس میں اٹ پرووائڈ اے بیسس فار اپلیکیشن سافٹ ویئر، جو آپریٹنگ سسٹم ہے تو یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو ایک بیسس پرووائڈ کرتا ہے، یعنی سسٹم سافٹ ویئر ہم تبھی انسٹال کر سکتے ہیں، اپلیکیشن سافٹ ویئر ہم تبھی انسٹال کر سکتے ہیں اور تبھی یوز کر سکتے ہیں جب ہم پہلے سے آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کریں۔ آپریٹنگ سسٹم کے انسٹالیشن کے بعد ہم ہر قسم کے اپلیکیشن سافٹ ویئر کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں، اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو مختلف اپنے کام کے لیے ہم اس سے مختلف قسم کے فائدے بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں اس کے، اوکے۔ تو اپلیکیشن سافٹ ویئر کو کنٹرول کرنا، اور اسی طرح سے این ایکٹ از این انٹرفیس بٹوین دا کمپیوٹر یوزرز، اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹر کے جو یوزر ہے، جو ہیومن بینگ ہے، اور ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہے، تو ہارڈ ویئر ڈیوائسز جو ہے وہ ایک الگ کیٹیگری میں آتا ہے، وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں، اور یوزرز جو ہوتے ہیں وہ ہیومن ہوتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ہارڈ ویئر ڈیوائس کو یوزر کس طرح سے استعمال کریں گے، ہارڈ ویئر ڈیوائس کو یوزر کس طرح سے استعمال کریں گے اپنے پرپسز کے لیے۔ تو ہارڈ ویئر ڈیوائس کو استعمال کرنے کے لیے یوزر سے کمانڈ لینا، اور پھر اس کمانڈ کو ہارڈ ویئر ڈیوائس پہ اپلائی کرنا، اور ہارڈ ویئر ڈیوائس کو استعمال کرنا یوزر کے لیے، یہ تمام تر جو ان یوزرز اور ہارڈ ویئر کے درمیان جو انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے، یعنی یوزر اور ہارڈ ویئر کے درمیان جو انٹریکشن پیدا کرتے ہیں، انٹریکشن مینس کے جو تعلق پیدا کرتے ہیں، ایسی حلیہ پرووائڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے یوزر آسانی سے ہر قسم کے ہارڈ ویئر ڈیوائس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ انٹرفیس بٹوین یوزرز اینڈ ہارڈ ویئر ڈیوائس، یا انٹرفیس بٹوین یوزر اینڈ کمپیوٹر سسٹم۔ آپریٹنگ سسٹم یوزر اور کمپیوٹر سسٹم کے درمیان ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے، ایک ایزی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایزی انوائرمنٹ کے تھرو ہم کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جو یوزر ہیں تو ہم ہارڈ ویئر کو تبھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہم کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے آپریٹنگ سسٹم، جس کے ذریعے ہم یا تو ماؤس کے ذریعے کمانڈ دیتے ہیں، اور یا ہم اس کے کی بورڈ کے ذریعے ہم کمانڈ دیتے ہیں، یا ماؤس کے ذریعے ہم اسے پوائنٹ کرتے ہیں، کلکنگ کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے ہم اس ہارڈ ویئر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک ہارڈ ویئر ہے، جیسا کہ میں ایگزامپل لوں ہارڈ ڈسک کا، تو ہارڈ ڈسک ہمیں پتہ ہے کہ ہارڈ ڈسک کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہارڈ ڈسک ہم ڈیٹا سٹوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہارڈ ڈسک میں ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، فائلز وغیرہ ہم سٹور کرتے ہیں۔ تو اب ہم ہارڈ ڈسک میں فائل کس طرح سے سٹور کریں گے، تو یہ ہم کمانڈ کے ذریعے سٹور کریں گے۔ تو جو کمانڈ ہے، کمانڈ کا فیسیلٹی ہمیں کیا کون سی چیز پرووائڈ کرتے ہیں، کمانڈ کے فیسیلٹی جو ہے وہ ہمیں آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کی بورڈ سے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرے تو یہاں سے آپ کا جو نوٹس ہے یا فائل ہے وہ کاپی ہو جائے گا اور پھر وہاں پر پیسٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم نے ہارڈ ڈسک میں اس فائل کو سٹور کیا، جیسے کہ میرے پاس اب یہ فائل ہے، میں اس فائل کو ہارڈ ڈسک میں سٹور کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو ہارڈ ڈسک میں سٹور کروں، تو میں اس فائل کو کمانڈ کے ذریعے آپریٹنگ سسٹم کو میں ایک اشارہ دوں گا کمانڈ کے ذریعے کہ مجھے یہ سٹور کرنا ہے، تو آپریٹنگ سسٹم پھر ہارڈ ڈسک میں اس کے لیے جگہ کو لوکیٹ کرے گا، اور ایک اسپیسیفک جگہ پر اس کو وہ سٹور کرے گا، اور ایک خاص نام کے ذریعے۔ تو یہ جو سٹوریج ہے اور جو ہارڈ ویئر ڈیوائس کو مینیج کرنا ہے، اور یوزر کے لیے یوزر مختلف کمانڈ کے ذریعے ہارڈ ویئر کو مینیج کرتے ہیں، تو وہ کمانڈ ہمیں کون پرووائڈ کرتا ہے، وہ ہمیں آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے ان پٹ ڈیوائس، آؤٹ پٹ ڈیوائس، میموری ڈیوائس، اسٹوریج ڈیوائس، تمام کے تمام جو ڈیوائسز ہیں اس کو یوزر استعمال کرتے ہیں، لیکن یوزر اس کو آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپریٹنگ سسٹم اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم کمپیوٹر سسٹم کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمارے اور کمپیوٹر سسٹم کے جو ہارڈ ویئر ہے اس کے درمیان تعلق پیدا کرتے ہیں، انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے، ہمارے آپس میں انٹریکشنز کرتا ہے، اوکے۔ کمانڈز کے ذریعے، مختلف ڈیوائسز کے ذریعے ہم ہارڈ ویئر کو استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر سسٹم کے تمام کے ہارڈ ویئر، لیکن جو ہمارے سب سے
اہم جو سافٹ ویئر ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے، جس کے ذریعے ہم ہارڈ ویئر بھی مینیج کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر بھی مینیج کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اوکے اوکے جیسا کہ ریم مینجمنٹ ہے. ریم میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریم ہمارے لیے لوڈنگ کرتا ہے. جب ہم کسی پروگرام پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ریم میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم صرف ڈبل کلک کرتے ہیں، پھر اس پروگرام کو اٹھانا اور اس کو ریم پہ لوڈ کرنا، یہ تمام کے تمام کام آپریٹنگ سسٹم کا ہے. کلیئر؟ اس کے بعد جو ہے جیسے کہ ہم اس کے بعد جو پروسیسنگ ہے، تو پروسیسر ہم ایک پروگرام پر کلک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پروسیسر کو وہ پروگرام ہارڈ ڈسک سے اٹھانا، اس کو ریم میں لوڈ کرنا، پھر ریم سے اس کو پروسیسر کو دینا. پروسیسر اس پر مختلف قسم کے پروسیس کرتے ہیں، پھر پروسیس کے بعد وہ ڈیٹا جو ہے یوزر کو آؤٹ پٹ شو کرنا آؤٹ پٹ ڈیوائس کے ذریعے. تو یہ تمام قسم کے جو مختلف ڈیوائسز آتے ہیں، مختلف سٹیج آتے ہیں، تو اس کو کنٹرولنگ جو کرتے ہیں وہ تمام کنٹرولنگ آپریٹنگ سسٹم کرتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو ایک سپروائزر سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں، وہ تمام سسٹم کا سپرویژن ہوتا ہے. اوکے اور جو اس کے بعد جو ڈیفینیشن ہے، آپریٹنگ سسٹم کنٹرول اینڈ کوآرڈینیٹ دا ہارڈ ویئر امانگ ویریس اپلیکیشن پروگرام فار ویریس یوزرز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کنٹرولز کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے اوپر بھی بتایا کہ وہ تمام سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. اینڈ کوآرڈینیٹ، اور کوآرڈینیٹ مین آپس میں ربط قائم کرتا ہے. کس چیز کے بارے امانگ ربط قائم کرنا؟ پروگرامز کے درمیان اور ہارڈ ویئر کے درمیان اور یوزر کے درمیان. ہارڈ ویئر ایک الگ کیٹیگری ہے، ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیوائسز ہے. پروگرامز ایک الگ کیٹیگری ہے، ہمارے پاس مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہے. اور یوزر ایک الگ کیٹیگری ہے. یوزر ہمارے جو ہم پیپلز جو ہے جو ہم سسٹم استعمال کرتے ہیں. تو اس تین چیزوں کو آپس میں ملانا، آپس میں ان تین چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنا، یہ تمام کے تمام کام آپریٹنگ سسٹم کا ہے. آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویئر کو بھی مینیج کرتے ہیں، اپلیکیشن پروگرامز کو بھی مینیج کرتے ہیں، اور ویریس مختلف یوزر اس پہ جو کام کرتے ہیں تو یوزرز کے کمانڈ بھی لیتے ہیں اور یوزر کو بھی مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یوزر کے ان پٹ لیتے ہیں اور پھر اس ان پٹ کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر یوزر کو اس کا آؤٹ پٹ بھی دیتے ہیں. تو تمام قسم کے کوآرڈینیشن جو سسٹم کے درمیان ہوتی ہے، ایک جگہ سے ڈیٹا لینا، دوسری جگہ بھیجنا ہے، پھر اس جگہ سے لینا، پھر کسی اور جگہ پر بھیجنا، تو یہ تمام تر جو کوآرڈینیشن ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے اور کنٹرولنگ بھی مکمل کرتا ہے. اوکے تو اس کا جو ایگزامپل ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ونڈو سافٹ ویئر ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹم میں. اب میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو یہ میں اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کام کرتا ہوں. جو ہمارے پاس جو ایم ایس ورڈ ہے تو یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، لیکن یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جب کام کرتا ہے تو یہ بھی کسی ایک ایسے سافٹ ویئر سسٹم میں موجود ہے جس کے ذریعے ہمارے یہ پروگرام صحیح طرح سے چلتا ہے، صحیح طرح سے کام کرتا ہے. تو وہ سافٹ ویئر اس میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے، جو ونڈوز 7 میں نے انسٹال کی ہے، آپ کو ونڈوز 7 کے لوگو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. یہاں سے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ ہمارے جو پراپرٹی میں جاتے ہیں تو یہ اس سسٹم میں نے جو انسٹال کی ہے تو ہمارے پاس ونڈوز 7 ہے. ونڈوز 7 تو جو ونڈوز 7 ہے وہ ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہے، یعنی آپریٹنگ سسٹم کا ایک ٹائپ ہے. تو آپ جب پہلے کمپیوٹر سسٹم کو ہم نیا مارکیٹ سے لیتے ہیں تو اس میں جو پہلے جو ضروری سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ ونڈو ہوتے ہیں. اگر ہم ونڈو انسٹال نہیں کرتے تو پھر نہ ہم تو کسی ہارڈ ویئر ڈیوائس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی سافٹ ویئر کو انسٹال کر سکتے ہیں. پہلے ہم ونڈو انسٹال کریں گے، پھر ونڈو کے بعد ہم ہر قسم کے نیٹ ورکنگ کے پروگرامنگ، ڈیٹا بیس کے پروگرامنگ، ایم ایس ورڈ ایکسل کے پروگرامنگ، گیمنگ، ویڈیوز وغیرہ ہر قسم کے کام اس میں ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم موجود نہیں ہے کمپیوٹر سسٹم میں تو وی کین ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم اینی ٹاسک یوزنگ کمپیوٹر سسٹم. کمپیوٹر سسٹم پھر ہم کسی بھی قسم کام کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے. اوکے تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس جو میرے ونڈو ہے وہ ہے، اور ونڈو سے پہلے جو لینکس استعمال ہوتے تھے تو وہ بھی ایک ونڈو کا ٹائپس ہے. پہلے جو ونڈو یوز کی جاتے تھے سسٹم میں تو یونیکس ہے. تو یہ تمام آپریٹنگ سسٹم کا ایگزامپل ہے. اسی طرح سے ایم ایس ڈاس بھی ہے، جس کو ہم ڈسک آپریٹنگ سسٹم بھی کہتے ہیں. ڈسک آپریٹنگ سسٹم جو کہ مائکروسافٹ کمپنی نے پہلے بنایا تھا پرسنل کمپیوٹرز کے لیے. اس طرح سے ہمارے موبائل میں جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ہمارے موبائل میں بھی سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اینڈرائڈ کا جو ایپس ہوتے ہیں، اینڈرائڈ کا سافٹ ویئر
وہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے میک ونڈو جو آئی فونز وغیرہ اور اسی ایپل لیپ ٹاپ میں ہم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم میک ونڈو کہتے ہیں, جس کا فل فارم ہے میکنٹوش. تو یہ تمام جو سافٹ ویئر ہے میکنٹاش یا اینڈرائڈ یا ڈاس, یونکس, لینکس اور جس کو ہم زیادہ تر جانتے ہیں ونڈوز, تو یہ تمام ایگزامپل ہے آپریٹنگ سسٹم کے. تو اسی سافٹ ویئر میں جب ہم کسی بھی سافٹ ویئر کو اپنے سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس سسٹم کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اوکے, تو یہ ہمارے جو تھیوریٹیکل تھا نوٹس کے مطابق تو وہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے ڈائیگرام ہے, تو اس ڈائیگرام پہ امید ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی اس ڈائیگرام کے بعد. تو ڈائیگرام اسی طرح سے ہے کہ یہ ہمارے پاس تمام کمپیوٹر سسٹم ہے, یعنی کمپیوٹر سسٹم کے مین جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئرس اور ہارڈ ویئر ہوتے ہیں. کمپیوٹر کے جو بیسک کمپوننٹ ہے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر, آپ لوگ اس کو صحیح طرح سے جانتے ہیں, فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے اس کو. اوکے, تو یہ جو کیٹیگری ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر اور یہ جو کیٹیگری ہے سسٹم سافٹ ویئر, یعنی آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ سسٹم سافٹ ویئر کا ٹائپس ہے. تو یہ سافٹ ویئر کا ٹائپ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے جو یہ باکسز ہے تو یہ ہارڈ ویئر ہے. تو اس ہارڈ ویئر کو یوز کرنا, اس سافٹ ویئرس کو یوز کرنا, اور یہ ہمارے یوزر جو ہے مختلف قسم کے پرپسز اس میں استعمال کرتے ہیں. تو جو یوزر ہے, یوزر دو قسم کے کام کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے. یوزر ایک ان پٹ دیتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کو, اسی ایرو سے میں نے ڈینوٹ کیا ہے, کمپیوٹر سسٹم کو یوزر ایک ان پٹ دیتے ہیں اور وہ ان پٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے دیتے ہیں. پھر وہ آپریٹنگ سسٹم یوزر کا ان پٹ لیتے ہیں اور پھر آپریٹنگ سسٹم اس ان پٹ کو جو بھی ڈیوائسز اس میں انوالو ہوتے ہیں, یعنی جس قسم کی بھی ڈیوائس کے لیے وہ ان پٹ ہوتے ہیں تو اسی ڈیوائس پر وہ ان پٹ اس کا چلاتے ہیں. پھر اس ڈیوائس سے اس کا آؤٹ پٹ لیتے ہیں. پھر وہ آؤٹ پٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے پھر یوزر کا اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں میننگ فل فارم کا جو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں تو وہ یوزر کو دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یوزر کیا کرتے ہیں, ان پٹ دیتے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم یوزر کے ان پٹ پر پروسیس کرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ دیتے ہیں. صحیح ہے. تو ان پٹ دینا اور آؤٹ پٹ لینا یہ یوزر کا کام ہے. تو یوزر جو ان پٹ دیتے ہیں کمپیوٹر سسٹم میں, یعنی وہ کچھ ٹائپ کرتے ہیں یا مائک کے ذریعے کچھ بولتے ہیں, جس طرح سے میں اب بول رہا ہوں تو یہ میرے جو ویڈیو جو ریکارڈنگ ہے جو آواز ہے وہ ہمیں مائک کے ذریعے ان پٹ دیتا ہوں. تو یہ اس کے بعد مائک کے بعد دے جاتے ہیں اس اپلیکیشن سافٹ ویئر میں, یعنی یہ اسکرین ریکارڈر سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے میں یہ اسکرین میں جو ساؤنڈ ہے اور اسکرین ریکارڈ کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم ہمارے اس وائس کو پھر آپریٹنگ سسٹم لیتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم اس وائس کو پھر کیا کرتے ہیں, وہ سی پی یو کے ذریعے مختلف قسم کے پروسیسنگ اس پہ کرتے ہیں اور اسی کے بعد وہ یہاں پہ اسٹور بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمیں دیتے ہیں جہاں ہمیں ویڈیو ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح سے جب ہم کچھ چیزیں لکھتے ہیں ٹائپنگ کرتے ہیں تو ہم کی بورڈ جو ان پٹ ڈیوائس ہے تو کی بورڈ کے ذریعے ہم ان پٹ دیتے ہیں. تو ان پٹ ہم ایک سافٹ ویئر کے ذریعے دیتے ہیں. اس سافٹ ویئر جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے, یعنی یہاں پر میں اب ٹائپ کر رہا ہوں جو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم, یعنی اس کا فل فارم ہے آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک شروع. اوکے, تو میں نے جو ٹائپ کیا تو میں نے کی بورڈ کے ذریعے ان پٹ دی کمپیوٹر سسٹم کو. تو کمپیوٹر سسٹم میں ان پٹ لیا اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے, تو میرے پاس جو یہ سافٹ ویئر ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں ایم ایس ورڈ سافٹ ویئر, یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. تو اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے میں نے ان پٹ دیا. تو پھر اس ان پٹ کو آپریٹنگ سسٹم نے بھی اسے ان پٹ کو مینیج کیا. میرے جو ان پٹ ہے وہ لیا میرے سے جو کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے میں نے دیے کی بورڈ کے ذریعے, اور پھر اس ان پٹ کو جو ہے وہ اس کو مزید یہاں پر آپریٹنگ سسٹم نے یہاں اسٹوریج میں اس کو کنورٹ کیا. یعنی میرے جو فائل ہے یہ فائل میں نے ہارڈ ڈسک پہ سیو کیا ہے, میرے جو کمپیوٹر سسٹم کے ہارڈ ڈسک ہے اس پہ میں نے سیو کیا ہے. تو جب میں کمپیوٹر سے یہاں پر کنٹرول ایس کا بٹن دباتا ہوں کی بورڈ کے ذریعے کنٹرول ایس یا یہاں کمانڈ کے ذریعے میں اسے سیو, یعنی اس پہ کلک کرتا ہوں سیو, تو میرے پاس یہ پروگرام سیو ہو گیا. تو اب یہ پروگرام پرماننٹلی ہارڈ ڈسک میں سیو ہو گیا. تو ہارڈ ڈسک میں میں نے یہ پروگرام کو کسی طرح سے سیو کیا, یہ آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے. یعنی آپریٹنگ سسٹم نے مجھے وہ کمانڈ کا فیسیلیٹی دیا, یعنی کنٹرول ایس کمانڈ کی فیسیلیٹی آپریٹنگ سسٹم مجھے دیتے ہیں جس کے ذریعے میں کمپیوٹر سسٹم میں ایک فائل پرماننٹ سیو کر سکتا ہوں. اور اسی طرح سے اس آئیکن کے ذریعے
جب میں اس آئیکن پر کلک کرتا ہوں اس اوپر والے آئیکن پر، تو میں جب یہاں پر جو بھی لکھتا ہوں پھر اس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ہمارے پاس پرماننٹلی ہارڈ ڈسک میں سیو ہوتے ہیں. تو اس ہارڈ ڈسک میں سیو ہونا ہارڈ ڈسک کے ساتھ جو انٹریکشن پیدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے آپریٹنگ سسٹم پیدا کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اسی طرح سے پھر میں اس کا آؤٹ پٹ بھی لے سکتا ہوں. اب مجھے اس کا آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے، جس طرح سے میں اس کو ریڈ کر سکتا ہوں اسکرین کے ذریعے. تو یہ اسکرین ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے. تو میں اس کو جو میں نے سیو کیا ہے، جو میں نے لکھا ہے، تو وہ میں اسے ابھی آسانی سے اسے میں ریڈ بھی کر سکتا ہوں. صحیح ہے. تو جو ریڈنگ ہے یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آپریشن ہے. تو اسی طرح سے وہ پھر میں یوزر جو ہے وہ اس کو اپنے ڈیٹا کے آؤٹ پٹ بھی دیکھ سکتا ہے. تو کمپیوٹر جو آؤٹ پٹ دیتے ہیں وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے، اور کمپیوٹر کو ہم جو ان پٹ دیتے ہیں وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ہم مینیج کر سکتے ہیں. اوکے صحیح ہے. اس کے بعد جو آپ جو لیکچر سن رہے ہیں ابھی موبائل پر یا کی بورڈ یا لیپ ٹاپ وغیرہ کمپیوٹر وغیرہ پر، تو آپ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز سن سکتے ہیں اور آپ اسکرین کے ذریعے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو جو اسکرین ہے یہ بھی آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے، اور آپ کی جو اسپیکر ہے یہ بھی آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. لیکن ان آؤٹ پٹ ڈیوائس کو آپ کے لیے کون سا سافٹ ویئر ہے جو وہ آپ کے لیے مینیج کرتا ہے کہ اسپیکر کے ذریعے آپ کو آواز دیتے ہیں، اسکرین کے ذریعے آپ کو یہ ویڈیو کا آؤٹ پٹ دیتے ہیں، تو یہ آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ سمپل ویڈیو پر ڈبل کلک کرتے ہیں، آپ ان پٹ دیتے ہیں، اس ان پٹ کا کمانڈ کو آپریٹنگ سسٹم لیتے ہیں، اور پھر جہاں پر بھی ڈیٹا سٹور ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کا ڈسپلے دیتے ہیں اسکرین کے ذریعے، اور اس کا آؤٹ پٹ دیتے ہیں آڈیو فارم میں اسپیکر کے ذریعے. تو اس میں مختلف ڈیوائسز انوالو ہوئے، اس میں مختلف سافٹ ویئر انوالو ہوئے، اس میں یوزر بھی انوالو ہو گیا. تو یوزرز اور سافٹ ویئر اور ڈیوائسز کے درمیان جو تمام تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ یہ پورشن ہے، یعنی ہارڈ ویئر. جو ہمارے پاس جو آپریٹنگ سسٹم ہے، آپریٹنگ سسٹم ہمارے اس تمام تر آپریشنز کا نگرانی کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کو ایک نگران بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم ایک مانیٹرز یعنی ایک سپروائزر کہتے ہیں، کہ یہ تمام سسٹم کے مکمل سپروائزنگ کرتا ہے، تمام کے تمام سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. ہارڈ ڈسک کو ہم ڈیٹا سٹوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہارڈ ڈسک پہ ہم ڈیٹا سٹور کریں گے آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے. ڈسپلے ڈیوائس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو تبھی دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے. نیٹ ورک جو اڈاپٹر ہے ہمارے پاس وائی فائی کا، ایتھرنیٹ کا وغیرہ، اس کے علاوہ اور کیبل وغیرہ کا جو نیٹ ورک ہے، تو اس کے ذریعے ہم مختلف قسم کے ڈیٹا اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ اور مختلف قسم کے ٹرانسمیشن کرتے ہیں، لیکن وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم صحیح کام کرتا ہے. صحیح ہے. اس طرح سے آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہے ہمارے پاس اسپیکر ہے، مانیٹر ہے، پرنٹر ہے، اسی طرح سے جو مختلف قسم کے آؤٹ پٹ ڈیوائس اور ان پٹ ڈیوائسز جو ہے، یعنی کی بورڈ ہے ان پٹ ڈیوائس، موس ہے ان پٹ ڈیوائس، مائک جو جس میں اب بول رہا ہوں یہ بھی ان پٹ ڈیوائس ہے. تو اس تمام ڈیوائسوں کو ہم تبھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوگا. صحیح ہے. اسی طرح سے ریم جو ہے رینڈم ایکسیس میموری ہے، تو ریم میں مختلف قسم کے ڈیٹا ہم جب اس پر کلک کرتے ہیں تو وہ ریم میں لوڈ ہو جاتے ہیں. تو ریم کو ہم صحیح تبھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم پراپرلی کام کر رہا ہو. اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہمارے پاس سی پی یو ہے، پروسیسر ہے، تو ہمارے لیے ہر قسم کے ڈیٹا پر پروسیس کرتے ہیں. تو پروسیسر تبھی ڈیٹا پر پروسیس کرے گا جب اس کو آپریٹنگ سسٹم مختلف قسم کے کمانڈ دیں گے، اس کمانڈ کے ذریعے وہ اس پر پروسیسنگ کریں گے، اور پروسیسنگ کے بعد وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیں گے، اور وہ آؤٹ پٹ آپریٹنگ سسٹم پر ہمیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے یوزر کو وہ آؤٹ پٹ دیں گے. صحیح ہے. تو یہ ہمارے جو آپریٹنگ سسٹم کا جو آج کا جو اوور ویو تھا، آپریٹنگ سسٹم کیا ہے، سافٹ ویئر ہے، کون سا کام کر رہا ہے، سب ڈیٹیل میں بتایا آپ کو. یہاں پر بھی آپ کو پھر یہ نوٹس بھی ہفتے 2 ہفتے بعد میں بھیجوں گا ای میل پر. آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں وہ تمام تر جو کنفیوژن ہے اس ویڈیو میں، جس کو آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی، تو آپ کائنڈلی کمنٹ میں آپ بتائیں، اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھے، تو میں اس کو دیکھوں گا، اور جو بھی پرابلم ہے وہ اس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو سالو کروں گا آپ کے لیے. آپ کو اس کی صحیح سمجھ آ جائے گی. پھر اس کے بعد اور نوٹس جو ہے وہ ہفتے یا 2 ہفتے بعد ای میل کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کا جو ہسٹری ہے تو وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور اس کا جو ٹائپس ہے، مختلف قسم کے ٹائپس، وہ بھی ہم کل پڑھیں گے. صحیح ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ مزید ہم کل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے، والسلام.
enough for today.